السلام علیکم پیارے دوستو عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اور اس پر نور آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اس عورت نے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ دوستو ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کے علم کے بارے میں پڑھا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، یعنی کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان سے شادی کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ دوستو قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر قرب اور تکلیف کی وجہ سے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا اور روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ یوز کرتی ہو، کون سی کریم یوز کرتی ہو، کون سا بیوٹی لوشن لگاتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ اس دن جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں ان سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سے ایسے اعمال کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا۔ پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ 5 عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق اور سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھروں کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، بدتمیزی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ پردہ ہے۔ فرمایا
پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور نامحرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے شرم تھی، بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نامحرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلاتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پر بیٹھ کر سریت کھا رہے تھے۔ سریت کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ اسے سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ کھانا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے کھانا ہے تو کھا لے۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور کھا لو۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب آخر کرتا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ کھایا، پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی، رات کا وقت تھا اور گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا، تیسرا کام بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے ایک واقعہ کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، یعنی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تو اس کو شروع کرتے وقت اور ختم کرتے وقت بسم اللہ پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کے لیے ناگوار گزرتا۔ پھر شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا کہ جو تھیلی میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکال دوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے، تو نے بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو وہ غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی طرف بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دو۔ سبحان اللہ! تو دوستو، بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو کہ میرے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम को बहुत पसंद है और इसमें बरकत ही बरकत है। नंबर 4, हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत का चेहरा भी मरते वक्त रोशन और मुनव्वर हो जाता है जिसका कोई अमल ऐसा हो जो इंसान को अल्लाह का महबूब बना दे, यानी कोई ऐसा अमल जो किसी नौजवान को अल्लाह का महबूब बना दे। मदीना में एक नौजवान और खूबसूरत औरत रहा करती थी। वो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसने उस औरत का रास्ता रोक लिया और औरत से पूछा कि तुझे क्या तकलीफ है, तूने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? तो उसने कहा कि मुझे तकलीफ ये है कि मुझे तेरा हुस्न भा गया है और मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। मैं तुझसे इश्क और मोहब्बत कर बैठा हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तो वो शर्त पूरी कर दे, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। नौजवान बेकरार हो गया और कहा कि जल्दी से बता तेरी क्या शर्त है, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। औरत ने कहा कि मेरी कोई बड़ी शर्त नहीं, शर्त बस ये है कि अगर तू मुझे हासिल करना चाहता है और मुझसे शादी करना चाहता है तो 40 दिन तक बिला नागा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे उनकी इमामत में नमाज पढ़नी होगी। वो नौजवान फौरन वजू करके मस्जिद पहुंच गया उस औरत के साथ शादी करने के लिए। वो दिन में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने लगा। कुर्बान जाइए हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत पर कि जिनकी इमामत में वो नौजवान नमाज पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो नौजवान हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज अदा करता रहा, उसके दिल की दुनिया बदलती रही। 40 दिन पूरे हो गए। अब ये नौजवान उस रास्ते से जा रहा था, आंखें नीची थी और पूरे का पूरा नौजवान हया के लिबास में लिपटा हुआ था। वही खूबसूरत नौजवान औरत रास्ते में खड़ी हुई, कहने लगी, नौजवान अपनी नजरें ऊपर कर और देख, मैं आज अपने वादे के मुताबिक तेरे सामने खड़ी हुई हूँ। तूने 40 दिन वाली अपनी शर्त पूरी की तो मैं भी अपने वादे के मुताबिक तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस नौजवान शख्स ने अपना सर ऊपर उठाया और उस खूबसूरत नौजवान औरत की तरफ देखा और कहने लगा, एक खूबसूरत औरत, तेरा हुस्न अपनी जगह, लेकिन मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, यानी मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब के साथ जोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुझे अपने वादे से आजाद करता हूँ, अब तू अपने घर चली जा। तो फरमाया गया, ऐसी नेक औरत जिसका कोई अमल उसे अल्लाह का महबूब बना दे, यानी जो खुद भी गुनाहों से बचती हो और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चला दे, तो ऐसी औरत का चेहरा मौत के वक्त रोशन और चमकदार हो जाता है। इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी औरत जो अल्लाह के सामने झुकने वाली हो, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली हो। याद रहे कि औरतों के लिए नमाज के अदा करने का हुक्म यह है कि वो अपने घर में सबसे पीछे वाले कमरे में छुप कर अल्लाह के सामने सर बसुजूद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी को सुनने वाला और फैलाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।